السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ انتہائی معذرت کے ساتھ کچھ دنوں سے ویڈیو نہیں آ رہی ہیں۔ کراچی میں گرمی کی بہت زیادہ ہی شدت ہے۔ میرے پاس کوئی اچھا مائک نہیں ہے، نہ ہی اتنی وسعت ہے کہ کوئی اچھا سا مائک لے سکوں۔ مجھے جب بھی ویڈیو بنانی پڑتی ہے تو کمرے کو ہر طرف سے بند کر کے، حتیٰ کہ پنکھے کو بھی بند کر کے مجھے ویڈیو بنانی پڑتی ہے، جس کی وجہ سے کچھ مشکلات ہیں، اس لیے ویڈیو آنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو جاتی ہے، جس کے لیے تمام دیکھنے والوں سے انتہائی معذرت ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت اتنی طاقت دے کہ ہم ایک اچھا سا مائک لے سکیں۔ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق کے آغاز سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ النوح مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ ہمارے دیکھنے والے ویورز کو معلوم ہے کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورۃ النوح، جو کہ تبارک الذی سپارہ ہے، قرآن شریف کا 29واں پارہ ہے، اور 29ویں پارے کی چھوٹی سورت سورۃ النوح کا پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہاں تک یعنی آیت نمبر 11 تک پڑھ لیا تھا۔ آج ہم یہاں سے آگے پڑھیں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ واو کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، یا کو میم سے ملائیں گے بغیر غننے کے۔ اسی طریقے سے اس دال کو اس دال سے ملا دیں گے، کیونکہ دوسری دال ساکن ہے اور دال حروف قلقلہ میں سے ہے، لہٰذا یہاں پر آواز کو ہلائیں گے یعنی قلقلہ کریں گے۔ کاف کو باریک کر کے پڑھیں گے اور کاف کو میم سے ملائیں گے بغیر غننے کے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ یا کو میم سے ملائیں گے بغیر غننے کے، واو کو بالکل نہیں کھینچنا ہے۔ دال کو اس دال سے ملا دیں گے کیونکہ دوسری دال ساکن ہے اور دال حروف قلقلہ میں سے ہے، لہٰذا اس دوسری دال پر قلقلہ یعنی آواز کو تھوڑا سا ہلائیں گے۔ کاف کو باریک کر کے پڑھیں گے اور کاف کو میم سے ملائیں گے غنہ یعنی اخفا کے ساتھ۔ با کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ با کے بعد تو الف لکھی ہوئی ہے، لیکن یہ الف نہیں ہے، حمزہ ہے، اس لیے کہ اس پر زبر ہے۔ حمزہ کو میم سے ملائیں گے بغیر غننے کے۔ واو کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے کیونکہ واو کے بعد حروف مدہ میں سے الف آ گئی ہے۔ لام کو ادغام کے قاعدے سے واو سے ملائیں گے غننے کے ساتھ۔ با کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ نون کے بعد یا مدہ ہونے کی وجہ سے نون کو ایک الف کے مقدار کھینچنا ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ۔ واو کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، یا کو جیم سے ملائیں گے اس لیے کہ جیم ساکن ہے اور جیم حروف قلقلہ میں سے ہونے کی وجہ سے جیم پر قلقلہ کریں گے یعنی آواز کو ہلائیں گے۔ عین کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے اور اس عین کو ہم اس لام سے ملا دیں گے۔ ان دونوں لاموں کو ایک کر دیں گے ادغام کے قاعدے سے۔ کاف کو میم سے ملائیں گے بغیر غننے کے، کاف کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ۔ جیم کو نون سے ملائیں گے اس لیے کہ نون پر تشدید ہے، تشدید ہونے کی وجہ سے نون میں غنہ کریں گے۔ غنہ کرنے کے بعد نون پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے نون کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ تا کو ہم واو سے ملا دیں گے غنہ کے ساتھ ادغام کے قاعدے سے، یہ دو زیر ختم کر کے
تا کو واو سے ملائیں گے غنہ کے ساتھ، اسی طریقے سے یا کو جیم سے ملائیں گے قلقلہ ہونے کی وجہ سے جیم بر قلقلہ کیا جائے گا، عین کو اس لام سے ملا دیں گے، لام پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ رکھیں گے، کاف کو باریک کر کے پڑھیں گے اور کاف کو میم سے ملائیں گے بغیر غنے کے، انہارا، حمزہ کو نون سے ملائیں گے بغیر غنے کے، ہا پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے ہا کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے اور ہا کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے، گلے کا وہ حصہ جو سینے کی جانب ہے، را پر دو زبر ہونے کی وجہ سے جب را پر وقف کریں گے پھر را کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے اور را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ انہارا، ما لکم، میم کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے میم کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، لام کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، کاف کو باریک کر کے پڑھیں گے اور کاف کو میم سے ملائیں گے بغیر غنے کے، لا ترجون، لام کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے لام کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، تا کو باریک کر کے پڑھیں گے اور تا کو را سے ملائیں گے اس لیے کہ را ساکن ہے اور را ساکن کے بعد تا پر زبر ہے لہٰذا را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، جیم کو واو مدہ سے ملائیں گے اور واو مدہ ہونے کی وجہ سے جیم کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، نون کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، اس لام کو ہم لفظ اللہ کے لام میں جو پہلا لام ہے اس کو ہم دوسرے لام سے ملا دیں گے اس لیے کہ دوسرے لام پر تشدید ہے، تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ رکھیں گے اور لام پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے لام کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، ہا کو صاف کر کے سینے کی جانب سے نکالیں گے اور ہا کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، واو کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور قاف کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے قاف کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، را پر دو زبر ہونے کی وجہ سے جب را پر وقف کریں گے پھر را کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے اور را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، وَقَدْ خَلَقَكُمْ، واو کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور قاف کو آگے دال ساکن سے ملا دیں گے، دال ساکن ہونے کی وجہ سے قلقلہ کریں گے، خا کو موٹا کر کے پڑھیں گے اس لیے کہ خا موٹے حروف میں سے ہے اور لام کو باریک پڑھیں گے اور اسی طریقے سے اس کے آگے حرف جو ہے وہ قاف ہے، قاف کو بھی موٹا پڑھیں گے، یہاں اس بات کا ضرور خیال کرنا ہے کہ دونوں موٹے حروف میں باریک حرف لام آ گیا ہے تو لہٰذا اس بات کا ضرور خیال کرنا ہے کہ یہ حرف کہیں ہم سے موٹا نہ ہو جائے، اس کو باریک ہی رکھنا ہے لام کو، پھر قاف کے بعد باریک کاف ہے، دونوں قاف ایک ساتھ آ گئے ہیں، اس بات کا بھی ضرور خیال رکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ موٹا قاف باریک ہو جائے اور باریک کاف موٹا ہو جائے، اس بات کا ضرور خیال کرنا ہے، کاف کو میم سے ملائیں گے بغیر غننے کے، یہاں ہم نے کیسے پڑھنا ہے، خَلَقَكُمْ، خَلَقَ، دیکھیں خا کو ہم موٹا کر رہے ہیں، لام کو بھی موٹا کر رہے ہیں، قاف کو لام کو باریک کر رہے ہیں، خَلَقَكُمْ، دونوں قافوں کو ادا کر رہا ہوں، پہلا قاف موٹا ہے دوسرا کاف باریک ہے، اَطْوَارًا، حمزہ کو طا سے ملائیں گے اس لیے کہ طا ساکن ہے اور طا میں قلقلہ کیا جائے گا، واو کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے واو کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، را پر جب وقف کریں گے پھر را کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے اور را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، وَقَدْ خَلَقَكُمْ
أطوارا. اس آیات کو اگلے صفحے پر پڑھتے ہیں. ألم تروا، حمزہ کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، لام کو میم سے ملائیں گے بغیر غننے کے، تا کو باریک کر کے پڑھیں گے، را پر زبر ہونے کی وجہ سے را کو موٹا کریں گے اور را کو آگے واو ساکن سے ملا دیں گے. ألم تروا كيف خلق الله، کاف کو باریک کر کے پڑھیں گے اور کاف کو آگے یا ساکن سے ملائیں گے، فا کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، خا کو موٹا کر کے پڑھیں گے، لام باریک پڑھیں گے، قاف کو بھی موٹا کریں گے کیونکہ قاف موٹے حروف میں سے ہے. یہاں بھی وہی بات کا خیال کرنا ہے جو میں نے پچھلی آیات میں بتلایا ہے کہ دونوں موٹے حروف کے درمیان باریک حرف آ گیا ہے. قاف کو پھر ہم آگے لام سے ملائیں گے اس لیے کہ لام پر تشدید ہے اور تشدید کے اوپر کڑا زبر ہے، لہٰذا لفظ اللہ کے لام کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے اور لفظ اللہ کے لام سے پہلے قاف پر زبر ہونے کی وجہ سے لفظ اللہ کے لام کو موٹا کر کے پڑھیں گے، ہا کو بغیر کھینچے پڑھیں گے. ألم تروا كيف خلق الله سبع، سین کو باریک کر کے اور سیٹی ادا کر کے پڑھیں گے، سین کو با سے ملائیں گے اس لیے کہ با ساکن ہے اور با حروف قلقلہ میں سے ہونے کی وجہ سے با پر قلقلہ کیا جائے گا. سماوات طباقا، سین میں سیٹی ادا کریں گے، میم پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے میم کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، واو پر بھی کڑا زبر ہونے کی وجہ سے واو کو بھی ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، تا میں اخفا یعنی غنہ کریں گے، طا کو موٹا کر کے پڑھیں گے، با کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے با کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، قاف کو موٹا بھی پڑھیں گے اور قاف پر جب وقف کریں گے پھر قاف کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر، واو کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، جیم کو باریک کریں گے، عین کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے، دونوں لاموں کو آپس میں ملا دیں گے، اس لام کو اس لام سے جوائن کریں گے، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے، را پر زبر ہونے کی وجہ سے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ، فا کو یا مدہ سے ملا دیں گے اور فا کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، ہا کو نون مشدد سے ملا دیں گے، نون مشدد پر غنہ یعنی ناک میں آواز کو لے کر جائیں گے. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ، نون کو واو مدہ سے ملائیں گے اور نون کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، را کو واو سے ملائیں گے غنہ کے ساتھ، جیم کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، عین کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے، اس لام کو ہم شین سے ملا دیں گے اس لیے کہ شین پر تشدید ہے، تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ رکھیں گے اور شین کو میم سے ملائیں گے بغیر غننے کے، سین میں سیٹی ادا کریں گے. سراج، سین میں سیٹی ادا کریں گے، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، جیم پر جب وقف کریں گے پھر جیم کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیرہ. اللہ رب العزت آج کا ہمارا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.